السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، زندگی کا ایک ایسا اصول اور ایک ایسا قاعدہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لیں تو ہماری زندگی کی 90% جو ہیں پریشانیاں اور تنگیاں دور ہو جائیں۔ بہت سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان دماغی طور پر اور جسمانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ اثرات ہمارے ارد و گرد ہوتے ہیں جن کی بنا پر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، شوگر کا مریض بن گیا، اور بہت سے عوامل ہیں یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں اور ہمارے جو ریلیشن ہے، یہ ہماری صحت اور جسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے جو ہماری سب سے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ایسا رستہ کہ دنیا کے سارے مدبر اکٹھے ہو جائیں اور ذہین لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ رہنمائی ہمیں نہیں دے سکتے جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن تمہیں ایسے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ آج ایک ایسے ہی قاعدے اور اصول کی بات جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، جس سے ہماری زندگی کی بہت سی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ انسان زیادہ پریشان اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے، اسے جو ہے اس سے زیادتی کی جاتی ہے، اس کے حق جو ہیں وہ یا تو کمپنی مار رہی ہے، دوست ہے تو وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی ہے تو وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہی، بھائی ہے تو وہ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، چاہے وہ حقوق اخلاقی ہوں، مالی ہوں، یا آپس میں ریلیشنز جو ہمارے تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کے معاملات ہیں، کسی بھی معاملے میں انسان جو ہے یہ شکوے شکایتیں کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ تو قرآن نے جو ہمیں بتایا کہ معاف کر دینا، درگزر کرنا اور تجاوز کر جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو کہ سورہ شورى میں ہے، اس میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کیا وَأَصْلَحَ اور صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اور سورہ نور کی 22 نمبر آیت میں کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں ضرور اور ضرور درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کرنا چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں اور اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ مصطح ابن اثاثہ انہیں جو ہے وہ کوئی نفع نہیں دیں گے، جب انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، جن کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی، ان کے بارے میں گفتگو کی، اور اس برات سے مومنوں کے نفس جو ہیں وہ پاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جن مومنوں نے گفتگو کی تھی صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد میں، ان کی عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر حد بھی قائم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف ان پہ قائم کی۔ ان میں مصطح ابن اثاثہ بھی تھے، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد تھے، اور ایسے مسکین تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ان پر خرچ کرتے تھے، اور یہ مہاجرین میں سے تھے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، اور انہیں بھی حد میں وہ کوڑے لگائے گئے جو حد قذف ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے انہیں کچھ نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ
آیت نازل کی، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں اور اللہ غفور الرحیم ہے، سورہ نور کی 22 نمبر آیت۔ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر صدیق کہنے لگے واللہ انا نحب، ہم پسند کرتے ہیں ہمارے رب کہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ پھر وہ مستح کی طرف جو ہے وہ نفقہ جو ان کو پہ خرچ کرتے تھے وہ پیسے دوبارہ انہیں دینے شروع کر دیے اور اپنی وہ پرانی بات جو ایسے چھوڑ دیا۔ تو اندازہ کریں بیٹی کی عزت اور ام المومنین کے بارے میں بات کرنے والے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ تو دروازہ معافی کا جو ہے یہ بہت زبردست ہے، جنت کا یہ رستہ ہے، رب کی رضا کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے 134 تک، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی معافی کی طرف اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین، کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور آسانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ابو داؤد اور ترمذی کے اندر روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، جو غصے کو پی جاتا ہے اور وہ قادر ہے کہ اسے نافذ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اسے خیار دیں گے، اختیار دیں گے چناؤ کریں کے لیے کہ وہ چن لے اور اختیار کر لے حوروں میں سے وہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مردوں کے لیے، جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، جسے چاہے وہ اسے اختیار کر لے اور ان میں سے چن لے۔ اور یہ اللہ کے تقوی کی طرف بھی جانے والا رستہ ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم درگزر کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ اگر ہم یہ اسلوب اپنا لیں اپنی زندگی کے اندر درگزر کرنے کا، اور یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کامل نہیں ہے، جہاں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں دوسروں سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر معاف کر دیتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اقربہما للتقویٰ، یعنی معافی کا جو معاملہ ہے یہ تقوی کے قریب ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، یہ بہت بڑا باب ہے، دروازہ ہے احسان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم واصفح، بس انہیں معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث جو صحیح مسلم میں فرمایا ما نقصت صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نقصت صدقہ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر سے بندے کو عزت دیتے ہیں، وما تواضع احد للہ الا رفعہ، اور جو بھی اللہ کے لیے تواضع و عاجزی انکساری کو اپناتا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو اندازہ کریں کہ معاف کر دینا کتنا بڑی بات ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ابو ہریرہ راوی ہیں کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے سے کیا دیتے ہیں، کس چیز میں اضافہ کرتے ہیں؟ عزت کے اندر۔ تو گناہوں سے معاف کرنا، لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، خلیفہ الراشد عمر ابن عبدالعزیز جو پوتے تھے عمر بن الخطاب کے، اور ان کا سنہری دور جو ہے معروف ہے، ان کا یہ قول تھا احب الامور الی اللہ ثلاثہ، اللہ کے ہاں 3 کام بڑے پسندیدہ ہیں، العفو فی القدرہ، درگزر کرنا طاقت رکھتے ہوئے، والقسط فی الجدہ، اور اعتدال اور میانہ روی رکھنا مال کی فراوانی کے اندر، اسراف میں نہ چلا جانا، والرفق فی العبادہ، اور عبادت کے اندر جو ہے نرمی کو اختیار کرنا۔ اور کہتے ہیں وما رفق احد باحد فی الدنیا الا رفق اللہ بہ یوم القیامہ، کوئی بھی بندہ جو ہے دنیا میں کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔
تو جو بندہ درگزر کرنے والا ہے وہ اللہ کی معافی کو بھی پا لیتا ہے اور لوگوں کی محبت کو بھی پا لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. سورہ شورى. ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے اور وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی یہ ان کا اخلاق ہے اور یہ ان کی طبیعت ہے مومنوں کی کہ لوگوں سے درگزر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے اور شیخ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح کہا، ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا یا رسول اللہ کم نعفو، کتنا ہم درگزر کریں، عن الخادم، ایک خادم اپنے نوکر سے کتنا درگزر کریں. فصمت، آپ خاموش رہے. ثم عاد علیہ الکلام فصمت، دوسری دفعہ اس نے گفتگو کی، آپ خاموش رہے. فلما كان في الثالثة، تیس دفعہ پھر جب اس نے پوچھا، قال اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، آپ روز اس سے درگزر کریں 70 دفعہ. اندازہ کریں 70 دفعہ معاف کرنے کا کہا ہے غلام سے. تو ہمیں اپنے ریلیشنز کے اندر، اپنے میاں بیوی کے ریلیشن ہیں، دوستوں کے ہیں، اپنے جو ہے دفتر کے اندر، سارے روزمرہ زندگی میں جو ہمارے قریبی اشخاص، ہم ایک غلطی سے ہی جو ہے نا پانی پھیر دیتے ہیں اور ان سے دور ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے خادم جو ہے، جو تنخواہ لینے والا ہے اور یہ خادم جو ہے خدمت کرنے والا، اسے کہا ہے کہ 70 دفعہ، یہ مبالغہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیں درگزر ہی کرنا چاہیے. اور اگر ہم درگزر کرنے لگ جائیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ غفران اور عفو کے اندر فرق یہ ہے کہ غفران یہ ہے کہ درگزر تو بندہ کرتا ہے لیکن اس کے اثرات رہتے ہیں، لیکن عفو کا معنی ہے کہ اسے درگزر ایسے کیا کہ اسے مٹا دیا، وہ غلطی ہی نہ رہی. لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس سے جو ہے مجرم اور کافر اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرے، بلکہ جو مجرم ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص، جو قتل کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کے لیے قصاص کا نظام ہے اسلام میں، تو اس میں زندگی ہے. اے عقل مند لوگو، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 179. تو یہ نہیں کہ مجرموں کو معاف کیا جائے گا، عدالت قائم ہوگی، بندہ اس سے پہلے آپس میں معافی ہو سکتی ہے، لیکن جب عدالت میں قاضی کے جائے گا فیصلہ تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب اندازہ کریں وہ شاعر ابو عزہ الجمحی، شاعر جو بدر کے قیدیوں میں سے تھے اور نبی علیہ السلام کے خلاف وہ ہجا گوئی کیا کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو بدر کے قیدی تھے ان کے لیے 4000 درہم یہ مقرر کیا تھا فدیہ، کہ وہ یہ ان کے رشتہ دار دے دیں اور انہیں آزاد کیا جائے گا. تو ابو عزہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی مال نہیں اور میں بڑا حاجت مند ہوں، بچے ہیں میرے، تو مجھ پر احسان کریں. نبی علیہ السلام نے احسان کیا اور بغیر اسے پیسے لیے، بغیر درہم لیے اسے چھوڑ دیا، اور یہ عہد لیا کہ وہ دوبارہ ہجا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن اس نے عہد توڑ دیا اور پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں اور ہجا گوئی اپنے شعروں میں آپ کی جو ہے عیب گوئی جو ہے وہ بیان کرنے لگ گیا، اور لوگوں کو بھی لڑائی پر جو ہے امادہ کیا. احد کے مارکے میں، احد کے مارکے میں نبی علیہ السلام کے خلاف اس نے شعر بھی کہے، تو نبی علیہ السلام اس سے ناراض تھے. فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اسے پکڑا اور وہ جو ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوا تھا اور کہنے لگا مجھے قتل نہ کریں اور مجھ پر احسان کریں اور مجھے میری دعنی لبناتی، میری بیٹیوں کے لیے مجھے چھوڑ دو، اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کے یہ لفظ ہیں کہا لا واللہ لا ادعوک تمسح ردیک باستار الکعبہ، نہیں چھوڑوں گا تمہیں کہ تم اپنے بازو جو ہے وہ کعبہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہو اور تم لوگوں سے کہو گے وَتَقُولَ لِلنَّاسِ خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْن، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ دھوکہ دیا. ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، مومن ایک جو ہے بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، اور آپ نے اسے قتل کا حکم دیا. تو یہ کافر تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ تھا. دیکھیں ایک کافر کے ساتھ آپ نے احسان کرتے ہوئے جو ہے اسے درگزر پہلے کیا، لیکن جب وہ اپنے عہد پر اور اپنے اس پہ وعدے پہ قائم نہیں رہا تو آپ نے اسے پھر جب دوبارہ وہ پکڑ میں آیا تو اسے قتل کا حکم دیا. تو اندازہ کریں اگر کافروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے تو ہمیں مسلمانوں کے بارے میں کتنا نرم گوشہ اور کتنا نرم دل رکھنا چاہیے. اور قیامت کے روز ابن عباس کا یہ اثر جو ہے ذکر کیا ہے
ابن عباس ہی اثر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اعلان کریں گے کون ہے این العافون عن الناس، کہاں لوگوں کو معاف کرنے والے، آؤ اپنے رب کی طرف اپنا اجر لے لو۔ اور حق ہے ہر مسلمان پر کہ جس نے دوسرے کو معاف کر دیا ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کا بھی جو اخلاق تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام کا اخلاق، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا آپ کے خلق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، آپ نہ فاحش گو تھے، نہ فحاشی کا کام کرتے، نہ آوازیں بلند کرتے بازاروں میں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، ولکن یعفو ویصفح، لیکن آپ معاف کر دیتے، ویصفح اور درگزر کرتے۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کے اندر ہے، اور اصل کی حدیث صحیح ہے ان میں ہے۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کا اخلاق بھی یہی تھا۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، وابقى باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 36 اور 37۔ تو معاف کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ آیت کریمہ میں یہی کہا گیا کہ تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیلۃ القدر کی دعا سکھائی وہ یہی تھی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اور اللہ کے ناموں کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ جسے اللہ پسند کرتے ہیں اسے ہم بھی پسند کریں۔ تو حب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، بس ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ لیلۃ القدر کی دعا بڑی عظیم دعا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے کے قریب کریں گے، اپنے قریب سے کریں گے اور اسے یاد کرائیں گے، فلاں تمہارا گناہ، فلاں تمہیں دنیا میں میں نے پردے کے اندر رکھا اور آج بھی پردے کے اندر تجھے معاف کرتا ہوں۔ لیکن عفو کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہیں گے میں بندے تجھ سے راضی ہو گیا، اب تمنا کرو تو دنیا جنت کے اندر کیا تمنا کرتے ہو تمہیں وہ عطا کر دوں۔ تو یہ فرق ہے عفو کا اور غفران کا۔ اللہ غفور و رحیم بھی ہے، اور عفو اس لیے مانگا گیا، معافی مانگی گئی، درگزر اللہ سے۔ یہ دعا نبی علیہ السلام نے سکھائی کہ اس کے اثرات نہیں رہتے، گناہوں کے اثرات دلوں پر پڑتے ہیں، ہر گناہ کے ساتھ ایک نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور عفو سے اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دیں، فاعف عنا جب ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے درگزر کر، تو وہ اس سے مراد ہے کہ وہ جو گناہ کے اثرات ہیں وہ بھی مٹ جائیں، وہ بھی صاف ہو جائیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی بھی حقوق پورے نہیں دے سکتا، اس لیے اپنے ریلیشن کو خراب نہ کریں۔ جیسے ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں لوگوں سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی تمام اور مکمل حقوق جو ہیں، چاہے بیوی ہو، دوست ہو یا آفس آپ کا ہو، وہ کبھی بھی ناممکن ہے کہ کوئی آپ کو دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق بتایا ہے کہ ہم اگر زندگی میں بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں کی غلطیوں سے پہ معاف کرنا اور اپنے حقوق جو ہے چھوڑنا اللہ کے لیے، یہ سیکھیں، جس سے کیا ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ملے گا، اور اللہ ہم سے بھی درگزر کا معاملہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی